اور یہ زندگی کی بہاریں، وقت بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ ایک لمحہ اور ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم سب موت کی وادی سے گزریں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کائنات میں جو بھی آیا ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس دروازے سے ہر ایک نے گزرنا ہے، یہاں سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی اہل بیت ہو، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن یہاں سے گزرے گا، موت کا ذائقہ چکھے گا، اور موت کے دروازے سے گزر کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ سب نے حاضر ہونا ہے۔ قیامت کا دن سب کو ایک جگہ پہ جمع کرنے والا ہے۔ وہ لمحہ، وہ دن ایسا ہی دن ہوگا، ایسی ہی صبح ہوگی۔ ہم سب صبح کریں گے، معمول کے مطابق ناشتہ کریں گے، چائے پئیں گے، کوئی قہوہ پیے گا، کوئی پانی پیے گا، کوئی گفتگو کرے گا، کوئی مسکرائے گا، کوئی باتیں کرے گا، کوئی اپنے منصوبے پیش کرے گا، کوئی اپنے دن بھر کی پلاننگ کرے گا، کوئی عزیز و اقارب کو کال کرے گا، آج میں نے یہاں آنا ہے، آپ سے ملاقات کرنی ہے، آج میں نے یہ کام کرنے ہیں۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ آج اس کے متعلق آسمان سے وہ حکم صادر ہو چکا ہے جو اس دھرتی پہ آنے والے احکام میں انسان کے لیے سب سے بڑا حکم ہے۔ آج اس کی موت کا پروانہ فرشتے کو دیا جا چکا ہے، آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اسی طرح صبح ہوگی، اسی طرح شام ہوگی، اور پھر وہ لمحہ آ جائے گا جب فرشتہ موت کا پیغام لے کر ہم میں سے ہر ایک کے پاس آئے گا۔ جب وہ فرشتہ آئے گا، ہم موت کے دہانے پر پہنچیں گے۔ اس وقت فرشتہ پاؤں کی انگلیوں سے، ناخن سے جان کو نکالنا شروع کرے گا۔ ہم بے بس ہونا شروع ہو جائیں گے، آنکھوں میں نور جا رہا ہوگا، کانوں کی شنوائی ختم ہو رہی ہوگی، ہاتھوں سے پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہوگی، وجود سے طاقت ختم ہو رہی ہوگی۔ آہستہ آہستہ وہ جان کو نکالے گا، وجود بے بس ہوگا، جسم بے جان ہو رہا ہوگا۔ پھر دوسرا مرحلہ آئے گا، انسان کی جان اس ہڈی تک، یہ جو گلے کی ہڈی ہے، حلقوم کی ہڈی ہے، یہاں تک پہنچے گی۔ اس نقشے کو قرآن بیان کرتا ہے، کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، یقیناً ہرگز نہیں جب موت یہاں تک پہنچ جائے گی، اس جگہ تک آ جائے گی، اس ہڈی تک آ جائے گی، پھر اس کے بعد جدائی کا وقت ہوگا۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، ایک دوسرے مقام پر قرآن اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، تم دیکھ رہے ہوگے، یہاں قرآن یوں کہتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ یقین آ جائے گا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ ساتھ بیوی کھڑی ہے، یہاں بچے کھڑے ہیں، وہاں بھائی کھڑے ہیں، یہاں اولاد کھڑی ہے، دوست کھڑے ہیں، لیکن سب سے جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ آج جدائی ہونی ہے، لیکن یہ جدائی بھی عارضی جدائی ہے۔ موت کے ساتھ جو جدائی ہوگی وہ مستقل جدائی نہیں ہے، کل جنت میں مل جانا ہے، ہاں وہ جدائی دائمی جدائی ہوگی۔ اس جدائی پر اظہار افسوس ہوگا کہ جب موت کے بعد ایک جنت میں ہو، ایک جہنم میں ہو، پھر یہ مل نہ سکیں کبھی، یہ جدائی ہمیشہ کی جدائی ہے۔ لیکن موت کے ساتھ کی جدائی یہ عارضی جدائی ہے، کل اس نے بھی مرنا ہے، جو قریب کھڑے ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے۔ آج کوئی طاقتور ہے وہ بھی یہاں سے گزرے گا، یہ وہ دہلیز ہے جہاں سے واپسی کا سفر ممکن نہیں ہے۔ کوئی موت سے واپس آ نہیں سکا، آئے گا نہیں، آنے والا نہیں ہے۔ کوئی طاقتور ہو تب، کوئی کمزور ہو تب، کوئی بادشاہ ہو تب، کوئی فقیر ہو تب، کوئی نبی ہو تب، کوئی ولی ہو تب، سب نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ کوئی دولت مند ہو تب، کوئی فقیر ہو تب، کسی نے واپس نہیں آنا۔ آج انسان بے بس ہے، پھر اس کی روح کو مزید کھینچا جاتا ہے، جسم سے نکالا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، گلے تک پہنچ جاتی ہے۔
آخری سانس کا انتظار ہوتا ہے، قرآن پھر اس کا نقشہ کھینچتا ہے اور قرآن یوں کہتا ہے کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، پھر جب روح حلقوم تک پہنچے گی اور تم دیکھ رہے ہوگے یعنی تم بے بس ہوگے، آج واپسی کا سفر ممکن نہیں ہے، تم چاہو گے تمہیں ایک دن مل جائے، تم چاہو گے تمہیں ایک گھنٹہ مل جائے، تم چاہو گے تمہیں ایک منٹ مل جائے، تم چاہو گے تمہیں ایک لمحہ مل جائے، لیکن کسی کو کچھ ایک منٹ سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہم آج تمہارے اس عزیز کے زیادہ قریب ہیں، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، آج رشتے دور ہو رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کی رحمت قریب ہو رہی ہے، پھر دو طرح کے فرشتے آئیں گے، یا رحمت کے فرشتے یا عذاب دینے والے فرشتے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ قرآن پکار کے کہتا ہے اگر زندگی اعمال پہ گزری ہو، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، جنہوں نے دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ، پھر اس دعوے پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے، پھر اس دعوے کی گواہی ان کی راتوں کی خلوتوں نے دی، پھر اس دعوے کی گواہی ان کی زندگی کے معاملات نے دی، پھر اس دعوے کی گواہی ان کی رشتہ داریوں نے دی، ان کے تعلقات نے دی، ان کی خوشی نے دی، ان کی غمی نے دی، وہ اس دعوے پر جم گئے، دنیا کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، تعلقات توڑنے پڑے، توڑ دیے، رشتے توڑنے پڑے، توڑ دیے، لیکن رب کو ناراض نہیں کیا، آمنہ کے لال کی سنت کو نہیں توڑا، ثم استقاموا، پھر اس دعوے پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب موت کا وقت آئے گا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ رحمت کے فرشتے اتریں گے، فرشتے انہیں اپنے دامن رحمت میں لے لیں گے اور فرشتے پکار کر ان سے کہیں گے اے ایمان والے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آج تم کسی چیز کا خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، آگے آنے والے مرحلوں کا غم نہ کرو، تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنہ، فرشتے انہیں جنت کی بشارت دیں گے، التی کنتم توعدون، وہ جنت کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور فرشتے ان سے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دوست تھے تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی، ہم دوست تھے تمہارے، ہیں اور رہیں گے، ساتھ ہوں گے تمہارے، پریشان نہ ہو، غم نہ کھاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک آخری سانس آئے گی، روح ہمیشہ کے لیے پرواز کر جائے گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں گی، کانوں کی سماعت ختم ہو جائے گی، ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ قرآن اس پورے نقشے کو پکار کے دعوت فکر دیتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے اپنے کریم رب سے، تجھے کس چیز نے اللہ سے دور کیا، تو راتوں میں اٹھ کے اس کو پکارتا کیوں نہیں ہے، تو اذان پہ لبیک کہتے ہوئے اس کے در پہ سر جھکاتا کیوں نہیں ہے، تو اس کے در پہ آ کر قرآن کی تلاوت سے، حیا کی زندگی سے، عفت سے، پاکیزگی سے، صداقت سے اپنے آپ کو معطر اور منور کیوں نہیں کرتا، کیوں رب سے دور ہو گیا ہے، کیوں رب کو نہیں مناتا، کیوں رب کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا؟ کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ تیرا وہ رب ہے جو کہتا ہے الذی خلقک، اے میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا تھا، فسواک فعدلک، میں نے تجھے برابر بنایا تھا، میں نے تجھے توازن کے ساتھ بنایا تھا، میں نے تیرے اعضاء کو خوبصورت انداز میں سجایا تھا۔ اگر تجھے اپنا حال نظر نہیں آتا تو اپنے ماضی کو دیکھ، اپنے بچپن کو دیکھ، ایک وقت تھا تو دنیا میں آیا تھا، اس وقت
تجھے چلنا نہیں آتا تھا، میں نے تجھے چلنا سکھایا ہے۔ جب تم کسی سہارے کے ساتھ ہاتھ رکھ کے چارپائی کو پکڑ کے پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا تھا، یوں قدم تجھ سے نہیں اٹھائے جاتے تھے۔ تجھے بولنا نہیں آتا تھا، میں نے تیری زبان کو بولنے کی صلاحیت دی، لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا۔ تجھے سننے کا شعور نہیں تھا، میں نے تیرے کانوں کو شعور عطا کیا۔ میں نے تجھے قوت عطا کی، صحت عطا کی، شباب عطا کیا، جوانی عطا کی۔ پھر وہ وقت آیا، تجھے طاقت عطا کی، تجھے عہدہ دیا، تجھے دولت دی، تو مجھے بھول گیا۔ تو اپنی جوانی کو دیکھ کر اپنے بچپن کو بھولا، اپنے ماضی کو بھولا، اپنے رب کو بھولا، اپنی زندگی کو بھول گیا، اور اپنے رب کو اور اپنے رسول کو اور اپنی آخرت کو اور اپنی قبر کو بھول گیا۔ بھلا بیٹا سب کچھ۔ اگر ماضی کو دیکھ کر بھی تجھے میری یاد نہیں آتی تو مستقبل میں دیکھ، ایک نظر آگے ڈال۔ آج اگر دنیا تیرے اشاروں پہ چل رہی ہے، آج اگر تیرے پاس دولت کے انبار ہیں، آج اگر تیرے پاس قوت ہے، شباب ہے، جوانی ہے، تیرے بازو میں طاقت ہے، تیری چھاتی میں زور ہے، تو ایک وقت پھر میں لے کر آؤں گا جب تجھے کمزور کروں گا، ضعیف کروں گا، بوڑھا کروں گا، تیرے ہاتھوں سے قوت چھین لوں گا، تیری نگاہوں سے دیکھنے کی صلاحیت چھین لوں گا، تیرے کانوں سے سننے کی صلاحیت کمزور کر کے رکھ دوں گا۔ پاؤں لڑکھڑائیں گے، ہاتھ کانپیں گے، تو پیالی نہیں پکڑ سکے گا، تو بیمار ہو جائے گا، بیماریوں کا مجسمہ بن جائے گا، اپنے گھر میں بے بس ہو کے لیٹا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ تیری اپنی اولاد، تیرے اپنے رشتہ دار، تیرے اپنے قریب والے تیری چارپائی کو اٹھا کے باہر صحن میں رکھ دیں گے۔ لوگ کہیں گے بوڑھا کھانستا ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، تو بے بسی کی تصویر بنا ہوا سب کچھ دیکھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا، لیکن آج تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ پھر تو بیماریوں کا مجسمہ بن جائے گا، تجھے اٹھا کے ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے، پھر تو تعفن زدہ ہو جائے گا، پھر تجھ پر ایسے بیماریوں کے حملے ہوں گے کہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھے تجھے مشکل سے سنبھالیں گے۔ آج اس بے بسی میں تو اپنی زندگی کے ان لمحات سے تنگ آ کر تو کہے گا ڈاکٹر سے کہ اے ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکا، کہ میری آج زندگی سے میں تنگ آ چکا ہوں، میں زندگی سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تیری اولاد بھی دعائیں کرواتی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ بزرگوں کو سکون عطا فرمائے، یعنی ان کی اس تکلیف کو دور کر دے، ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کے ہاں چلے جائیں۔ آج ساری دنیا بے بس ہو چکی ہے، دوائیں بے اثر ہو چکی ہیں، ڈاکٹر بے بس ہو چکے ہیں، کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا۔ تو کہتا ہے ہمیں موت آ جائے، اللہ پکار کے کہتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، اے میرے بندے میں نے بچپن دیا تھا، پھر لڑکپن دیا تھا، پھر جوانی دی تھی، پھر آج اگر تجھے میں موت بھی دے رہا ہوں، یہ بھی میرا بہت بڑا احسان ہے۔ ثم اماتہ، پھر ہم تجھے موت دیں گے، فاقبرہ، موت کے بعد تیرا اکرام ہوگا، موت کے بعد تیری عزت ہوگی، موت کے بعد تجھے نہلایا جائے گا، تیری ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، تیری اولاد آتی ہے، بیٹا آتا ہے، اسی دفتر میں کھڑا ہے، اسی کاؤنٹر میں کھڑا ہے جہاں ایک وقت تھا بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، باپ نے کھڑے ہو کر بیٹے کے برتھ سرٹیفکیٹ کو سائن کیا تھا، آج اسی جگہ پہ بیٹا کھڑا ہے، باپ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو سائن کرتا ہے۔ باپ نے بیٹے کی پیدائش کی خوشیاں منائی تھی، وہیں کھڑے ہو کے بیٹا باپ کی وفات کا غم مناتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اس نے یوں ہی چلنا ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے، آپ لاہور کا سفر اکثر کرتے رہتے ہوں گے، جائیے لاہور کا سفر کیجئے، راوی کو کراس کیجئے، راوی کے کنارے آپ کو دو محلات ملیں گے، یہ دونوں محلات مغلیہ خاندان کے ہندوستان پر حکمرانی کرنے والے ملکہ نور جہاں کا ایک محل ہے، اور ایک اس کے ساتھ اس کے شوہر کا مقبرہ ہے، اس کا محل ہے جو بادشاہ جہانگیر کا مطلق العنان اکیلا فرما روا تھا، جس کی سلطنت میں ہندوستان کا پورا علاقہ تھا، جو اکیلا تنہا بادشاہ تھا، اس کی قبر ہے، اس کا مقبرہ ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ نور جہاں وہ عورت گزری ہے جس کے نام کے سکے مغلیہ خاندان نے رائج کیے تھے، جس کے نام کے سکے چلتے تھے، جس کے نام کا ڈنکا
ڈنکا بجتا تھا۔ آج آپ جائیے ان کی قبر پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تاش کھیل رہے ہیں، کچھ ان کی قبر کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ان کا مقبرہ ویران ہے، مکڑیوں نے جالے تنے ہوئے ہیں۔ آؤ دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، لوگ کہتے ہیں آرام گہے نور جہاں ہے، یہ دنیا یوں بھلا دیتی ہے۔ لیکن آئیے ایمان والوں کی موت کا وقت دیکھیے، ایمان والوں کی موت کے وقت ان کے حالات دیکھیے۔ کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، امام الانبیاء، نبیوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کا آخری وقت ہے، آخری دن ہے، آخری لمحات ہیں۔ آپ اپنی محبوب زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہیں۔ آپ علیہ السلام بار بار اب پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں موت کی سختی، موت کی تلخیاں بڑی سخت ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ پھر زندگی کا آخری لمحہ آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کا مقام عطا فرما، مجھے صلحاء کا ساتھ عطا فرما، مجھے انبیاء کا ساتھ نصیب فرما۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان آفری کے سپرد کی ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، خلیفہ بلا فصل بنے۔ آپ کی وفات کا وقت ہے، ابو بکر صدیق کے سرہانے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، وہی عائشہ صدیقہ جو امام الانبیاء علیہ السلام کے سرہانے تھی جب ان پر وفات کا وقت تھا۔ آج ابو بکر صدیق کی زندگی کے آخری لمحے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا عائشہ یاد رکھنا، مجھ ابو بکر صدیق نے خلیفہ کی حیثیت سے 2 سال کا وقت گزارا ہے اور زندگی ساری محبوب محمد کریم کے ساتھ ان کے قدموں میں گزاری ہے۔ میں جس لباس میں فوت ہو رہا ہوں اسی لباس میں مجھے کفن دینا۔ عائشہ تڑپ اٹھتی ہیں، کہتی ہیں بابا جان کیا آپ کی وفات کے بعد ہم آپ کے لیے نئے کفن کا انتظام بھی نہیں کر سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ نئے کفن کا حق مرنے والوں سے زیادہ زندہ رہنے والوں کے لیے ہے، یہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، یہ کہتے ہوئے جان آفری کے سپرد کی۔ آپ کے بعد خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، 10 سال خلافت پر رہے۔ آپ کی وفات کا وقت ہے، آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا عبداللہ میرے چہرے کو زمین پہ ڈال دو۔ آپ کے چہرے کو زمین پہ ڈالا گیا۔ آپ نے تڑپ کر کہا اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ پھر اپنی آخری نصیحت کی، فرمایا کہ میری میت کو اٹھا کر، میری چارپائی کو اٹھا کر روضہ رسول کے سامنے سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر کے سامنے ان کی دہلیز پہ رکھ دینا اور ان سے اجازت دینا، ان سے کہنا کہ آج خطاب کا بیٹا عمر اپنے دونوں یاروں کے ساتھ آپ کے روضہ رسول میں سونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دیں مجھے وہاں روضہ رسول میں دفن کر دینا، اگر وہ اجازت نہ دیں مجھے جنت البقیع میں لے جانا۔ پھر اس کے بعد رونا شروع کیا۔ اسی طرح جان آفری کے سپرد کی۔ سیدنا عثمان بن عفان کی زندگی کا آخری وقت ہے، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، اے اللہ مجھے استقامت عطا فرما۔ یہ کہتے ہوئے جان آفری کے سپرد کی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت ہے، آپ کو زہر آلود خنجر مارا گیا۔ جب خنجر نے اثر دکھایا حضرت علی المرتضیٰ گرے ہیں اور ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہے، فرمایا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جان آفری کے سپرد کی ہے۔ نیک لوگ، اللہ والے لوگ، اولیاء متقین صلحاء لوگ موت کے وقت اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں۔ یہ زندگی بڑی عارضی ہے، چند دن چند لمحوں کی، چند دنوں اور چند راتوں کی زندگی ہے۔ آئیے آج اپنا محاسبہ کریں کہ آج اگر ہماری زندگی کا آخری دن ہے تو ہم نے کیا تیاری کی ہے اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے۔ آج اپنا محاسبہ کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے۔